السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان ذیشان رضا قادری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم جس خاص ایشو پہ جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آج امت مسلمہ زوال کا سبب کیوں ہے، یعنی آج کا مسلمان اور اس دور کا مسلمان کہ جب مسلمانوں کی طاقت ایمانی اس حد تک مضبوط تھی کہ وہ اپنی ایمانی طاقت سے اپنے قوت بازو کے ذریعے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کیے ہوئے تھے، تو کیا سبب کیا وجہ بنی کہ آج امت مسلمہ کا وہ مسلمان اتنی زیادہ پستی اور زوال کا سبب بن چکا ہے، اس کے اندر ایمان کی کمزوری اس حد تک آ چکی ہے کہ آج ہم عالم کفر کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو جواب بات نہیں دے سکتے۔ تو اس نشست میں آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان شامل ہیں۔ میں تعارف کراتا چلوں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سرگودا کے فاضل ہیں، اور خطابت میں بھی ان کا بڑا نام ہے، میری مراد علامہ احسان سلیم رضا صاحب۔ تو ناظرین، آج ہم ان سے اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے کہ مسلمانوں کی ذلت کا سبب کیا چیز بنی ہے۔ یعنی علامہ اقبال شاعر مشرق نے بڑا خوب یہ اس بارے میں ایک منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑا، احادیث کو چھوڑا، سنت مبارکہ کو چھوڑا، قرآن اور احادیث کے جو اصول و ضوابط تھے ان کو چھوڑا۔ تو اس چھوڑنے کا سبب یہ بنا کہ آج ہم ذلت اور پستی کا سبب ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بے شمار غلط قسم کی جو خرافات ہیں ان کے اندر ملوث ہے۔ تو کیا سبب بنی، کیا وجہ بنی کہ اس ذلت کا سبب ہم بن چکے ہیں، یہ ہم محترم سے جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جس چیز کے اوپر آپ نے ہمارے ناظرین تک جو ایک بات پہنچانی ہے، ایک پیغام پہنچانا ہے، اور یہ چیز ہم بھی جاننا چاہتے ہیں ہر صاحب علم سے کہ کیا وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ اس ذلت اور پستی کا سبب بن چکی ہے کہ اپنے اکابرین کے جو وہ جوش اور ولولے والے وہ جو ان کے کارنامے تھے، ایمان کی طاقت کے ساتھ ان کے جو وہ عظیم کارنامے تھے کہ وہ کفر کے اندر ایسا لرزہ طاری کیے ہوئے تھے کہ عالم کفر آج بھی اگر ان کا نام سنتا ہے تو ایک بار وہ کانپ کے رہ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے ایسی خوبیاں اٹھ چکی ہیں، ایسی خوبیاں اور ایسی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں؟ اس کی مین اور اصل وجہ جو آپ ہمارے سامنے اور ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آج ہم اتنی ذلت کا سبب ہیں؟ بہت شکریہ ذیشان رضا قادری صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ اور جو آپ کا سوال ہے، سب سے پہلے تو آپ کے اس سوال کا جواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک شعر کے اندر اس ساری کے منظر کشیوں کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں شعر کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ آرام طلبی کا خواہشمند ہے۔ آج کا مسلمان وہ یہ چاہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھا اسے ہر نعمت مل جائے، لیکن آج کے مسلمان کے اندر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وہ شجاعت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جو ان کی بہادری تھی اور ان کی جو خواہشات، دنیاوی خواہشات کو انہوں نے ترک کر دیا تھا، نہ تو آج کے مسلمان کے اندر وہ ہیں، نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو سخاوت تھی، آپ کی دولت اسلام کی خاطر آپ نے خرچ کی، نہ تو آج کے مسلمان کے اندر وہ جذبہ ہے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے آج کے مسلمان کی پستی اور ذلت کا یہی سبب ہے کہ آج کے مسلمان نے اپنے اسلاف کی روایات کو بھلا بیٹھا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ذلت کا سبب۔ اپنے اسلاف کی جو وہ صلاحیتیں تھی، جو کارنامے تھے، ان کو بلانے کا سبب آج ہماری پستی کا سبب بن چکی ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب بن چکی ہے۔ ناظرین، تو ہمیں یہاں تک جو پیغام جو میسج ملا کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو دوبارہ سے
اسلام کو، اسلامی طاقت کو، ایمانی طاقت کو مضبوط کرنا ہے تو ہم نے وہ اکابرین کی صلاحیتوں کو اپنانا ہوگا، ان کے کارناموں سے، ان کے عظیم کارناموں سے سبق سیکھنا ہوگا۔ دوسری جو چیز میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آج فرقہ واریت، لسانی جو ہمارے اختلافات ہیں، اس کے بعد ہمارے فرقہ واریت کے جو اختلافات ہیں، یہ اس قدر عروج پکڑ چکے ہیں کہ آج ہماری ذلت کا سبب یہ بھی بن رہے ہیں۔ یہ بھی نقطہ ہے، میں جانوں گا ان سے کہ کس حد تک فرقہ واریت ہماری ایمانی کمزوری اور ہماری پستی کی علامت بن چکا ہے۔ فرقہ واریت یاد رکھنا، آج ہمارا بے شمار پڑھا لکھا طبقہ بھی، ایجوکیٹڈ جو طبقہ ہے وہ بھی فرقہ واریت کے اندر میں نے ملوث پایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاص کر اسلامک سوسائٹی کے اندر فرقہ واریت کس قدر ہماری ایمان کی کمزوری اور ہمارے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ جی محترم ناظرین، کیونکہ علامہ اقبال کا ذکر ہم نے شروع میں کر دیا، میں یہی چاہتا ہوں کہ انہی کے شعر سے ہم سمجھیں علامہ اقبال نے تو اپنی شاعری میں کیا کمال ہی کر دیا ہے۔ بے شک انہوں نے تو ہر چیز کو اپنی شاعری میں یعنی ایڈ کیا ہے۔ وہ ایک جگہ یوں گویا ہوتے ہیں کہ شیرازہ ہوا اس ملت مرحوم کا اب تک، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ ہے جو مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کرے روح محمد کہ آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ اب آج کا ہمارا جو اس زوال کا بڑا سبب ہے موجودہ دور کے اندر وہ فرقہ واریت ہے۔ کہیں دیوبندی، کہیں بریلوی، کہیں اہل حدیث، مختلف فرقوں میں مسلم امت بڑھ چکی ہے، اور اس فرقہ واریت کو ختم کریں گے اگر ہم تو اسی صورت میں ہم ترقی کی منازل کو طے کریں گے۔ بے شک فرقہ واریت ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر چکی ہے، کیونکہ اگر مرنے کے بعد ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ دیوبندی تھے یا اہل حدیث تھے یا آپ بریلوی تھے، بلکہ وہاں تو مسلمانیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسلمانیت، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تو آپ نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی اس پر کاربند رہیں، اور اسی صورت میں ہم جو ہے اس فرقہ واریت کو مٹا سکتے ہیں اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ بالکل سر، ہم کامیابی کی راہ پہ ناظرین گامزن ہو سکتے ہیں، کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم اپنے ذاتیات کی جنگوں کو، اپنے ذاتی اختلافات کو، اپنے فرقہ واریت کے اختلافات کو، اپنے لسانی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھیں، بالائے طاق رکھیں، اور ہم سب سے پہلے جس چیز کے اوپر ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم جہاں بھی اسلام اور اسلام کی سربلندی کا نام آ جائے، اسلام کی سربلندی کا نقطہ آ جائے، وہاں پہ ہم یکجا ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، یکجا ہو کر کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے پہلے عرض کیا اور ان سے بھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ ہمیں اپنے اختلافات کو بلانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اب کس طرح ہم اس راہ راست کی طرف جا کر کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کر دی کہ ہم اپنے فرقہ واریت کے اختلافات کو، اپنے بے شمار ایسے اختلافات جو کوئی بھی معنی نہیں رکھتے، بالکل بے معنی اختلافات ہوتے ہیں، بالکل بے معنی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر ہم ملوث ہو کر اپنے اصل مقصد کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے جان لیا کہ ہماری ہر قسم کی جو غلط قسم کی حرکات و سکنات ہیں ان سے ہم اگر کنارہ کشی اختیار کر لیں تو ہم راہ راست پہ گامزن ہو سکتے ہیں، کامیابی و کامرانی ہمارا قدم چوم سکتی ہے، وہ جوش فاروقی ہمارے اندر دوبارہ آ سکتا ہے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اس کے بعد تبع تابعین کا جو وہ ایک جوش اور ولولہ انگیز ایمان کی طاقت والے کارنامے تھے وہ ہمارے اندر دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر، شریعہ کی روشنی کے اندر اسلام اور اسلام کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈالیں۔ تو اب یہ تمام چیزیں بیان کر دی، آخر میں ان نوجوانان کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو ان تمام غلط قسم کی حرکتوں سے، ان تمام غلط قسم کے رسوم و رواج سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آخر میں ان کا پیغام آپ کے سامنے چھوڑے جاؤں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جی سر۔
محترم آخر میں تو میں یہی کہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمان شکست سے دوچار ہوئے، مسلمانوں کے دل خوف سے لرز گئے کہ ہم آج کے بعد ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأسوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بے شک کہ اے ایمان والو نہ تم سستی کرو اور نہ غم کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے۔ اور شرط کیا لگائی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے، اگر تم اپنے ایمان پر کاربند رہے، یہ شرط لگائی صاحب۔ تو موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ ہم تو ہر جگہ ذلت کا شکار ہوئے، آج کفار غلبہ پانے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس کی جو جواب میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، ایمانی قوت کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہے، کفار کو پیغام دینا ہے جو مسلمانوں کا حقیقی طریقہ ہے کہ کفار کو اس کے عزائم کے مطابق اور ان کی جو سوچ ہے اس کے مطابق انہیں جواب دیا جائے۔ تو آخر میں یہی میں شعر بیان کر کے اجازت ہی چاہوں گا آپ سے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہمارے پاس جب قرآن کی طاقت موجود ہے، ہمارے پاس اسلام کی طاقت موجود ہے، میرا ایمان، میرا وجدان یہ کہتا ہے ناظرین، کسی بھی میدان میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی محاذ پہ ہم شکست سے دوچار نہیں ہو سکتے۔ کفار تو کیا، کفار کی ساری طاقتیں، سارے اسلحے، سارا جو بھی ان کا طاقت کا ایک منبع ہے وہ جمع ہو جائے، لیکن مسلمانوں کے اندر جب تک ایمانی طاقت موجود ہے، کوئی بھی کفار کی کسی بھی قسم کی جو وہ طاقت ہے، دنیاوی طاقت، وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ تو ناظرین انشاءاللہ پھر کسی اچھے پروگرام کے ساتھ، اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان رضا قادری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔